بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب لا یذبح للہ بمکان یذبح فیہ لغیر اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی لا تقم فیہ ابدا۔ محترم حاضرین، باب ہے ایسی جگہ اللہ کے لیے قربانی کرنا جہاں غیر اللہ کے لیے قربانی کی جاتی ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہاں اللہ کے لیے بھی قربانی نہیں کر سکتے۔ یہاں انہوں نے جو آیت نقل کی ہے سورہ توبہ آیت نمبر 108، لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ اس جگہ قطعاً کھڑے نہ ہوں۔ یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ دراصل مکمل آیت جو ہے یہ مسجد زرار سے متعلق ہے۔ اصل میں اس کا مسئلہ یہ تھا کہ منافقین نے اپنی سازشوں کو پروان چڑھانے کے لیے مسجد قباء کے قریب ایک مسجد بنانی چاہی، اور یہ جنگ تبوک کے بالکل قریب کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاریاں کر رہے تھے، اسی دوران یہ مسئلہ پیش ہوا، اور آپ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، میں تبوک سے واپسی کے بعد اس جگہ جا کر 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ لیکن جب آپ وہاں سے واپس ہوئے تو قرآن مجید نے اس کے تعلق سے حقائق سے آپ کو آگاہ کر دیا۔ اب یہاں ایک بات کھلے طور پر سمجھ میں آتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بتائیے منافقین ایک مسجد اللہ کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنا رہے تھے، اور آپ کو پتہ نہیں تھا، اور آپ نے اجازت بھی دے دی کہ ٹھیک ہے، جنگ کے بعد میں وہاں آ کر 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ قرآن مجید نے جب آپ کو بتایا تب آپ کو پتہ لگا کہ حقیقت میں وہ مسجد زرار ہے، نقصان پہنچانے کے لیے، اس کا مقصد مسلمانوں کو جوڑنا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اب یہاں اس ضمن میں جو باتیں آ رہی ہیں کافی اہم ہے۔ جو تشریح کے طور کے پر شیخ محمد بن صالح العثیمین میں لکھا ہے وہ کافی غور طلب ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا لا یذبح للہ، اللہ کی خاطر قربانی نہیں کی جائے گی، ذبح نہیں کیا جائے گا، بمکان، کسی ایسی جگہ پر یذبح فی لغیر اللہ جہاں غیر اللہ کی خاطر ذبح ہوتا ہے، قربانی کی جاتی ہے، وہاں آپ اللہ کے نام پر بھی قربانی نہیں کر سکتے، جانور نہیں ذبح کر سکتے۔ اور اس کے بعد یہ آیت لے کر آئے ہیں لا تقم فیہ ابدا، کہ منافقین جو مسجد بنا رہے ہیں آپ وہاں نماز نہیں ادا کریں گے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لا تصلی، آپ وہاں نماز نہیں ادا کریں گے، قرآن نے کہا لا تقم فیہ ابدا، وہاں کھڑے بھی نہیں ہونا ہے، وہاں جانا بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھنا بہت دور کی بات ہے، وہاں جاؤ بھی مت، کھڑے بھی نہیں رہنا ہے۔ اس سے بڑھ کر ایسی جگہوں کے بارے میں انکار کی کیا شکل ہو سکتی ہے کہ وہاں نماز چھوڑیے، کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک ہے ایسی جگہ جانور ذبح کرنا جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں مسجد بنائی جا رہی ہے اور مسجد یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، دونوں میں کیا مماثلت ہے؟ وہی تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت ہے کہ آپ اس مسجد میں اللہ کے لیے عبادت نہیں کر سکتے، مسجد ہے نا، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن مجید نے کہا، حالانکہ نماز پڑھنا غلط ہے کیا؟ نہیں، نماز تو پڑھنا چاہیے، فرض ہے، اس کے بغیر مسلمان نہیں رہ جائے گا، لیکن اس کے باوجود قرآن منع کر رہا ہے کہ آپ کو وہاں کھڑے بھی نہیں رہنا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد اللہ کے لیے نہیں ہے، وہ مسجد مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو وہاں منع ہے جس میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان پہنچانا ہے، یعنی عقیدے کے پر ضرب پڑتی ہے، وہاں پر آپ کیسے اللہ کے لیے جانور ذبح کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے اسلاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہانت عطا کی، اس ذہانت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ لوگ یہاں میں ایک اور واقعہ اس ضمن میں جوڑ دیتا ہوں۔ استدلالات بڑی عجیب چیز ہوتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے خیر سے نوازتا ہے، اور یہ خیر کیا ہے؟ تفقہ فی الدین، دین کی سمجھ۔ ایک مسئلہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔
جب آپ بخاری پڑھیں گے نا تو حیران رہ جائیں گے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت ایک کافی اہم مسئلہ ہے کہ یہ پرانے زمانے کا ٹھیک ہے, آج کے دور میں تو پتہ لگ جاتا ہے, اگر کوئی انسان گم ہو جائے تو جلدی سے معلومات مل جاتی ہے. یہ اس وقت کا مسئلہ ہے جب یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور یہ ساری سہولیات نہیں تھی. سوال یہ تھا کہ اگر کسی بیوی کا شوہر گم ہو جائے اور اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہ ہو, کیا ہے, کہاں گیا. کبھی کبھی جنگ میں ہوتا تھا, پتہ ہی نہیں لگتا تھا. جنگ میں تو عام طور سے ایسا ہوتا تھا کہ کون مرا ہے, اور بڑی جنگوں میں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ دشمن نے قیدی بنا لیا, مار دیا گیا, نہیں سمجھ میں آتا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں. تو یہ بڑا ایشو تھا, اور اس بارے میں اگر آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں گے وضاحتاً مسئلہ آپ کو نہیں ملے گا کس مسئلے کا حل کیا ہے. تو احناف کے ہاں تو بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے طویل مدت گزارے گی جس کو فقہا نے 90 سال کی عمر کا ہے, یعنی جس دن اس کا شوہر گم ہوا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے, وہاں سے وہ 90 سال کی عمر گزارے گی, اس کے بعد وہ دوسرے کے لیے حلال ہوگی, کسی سے نکاح کر پائے گی. اتنی تو وہ جی نہیں پائے گی, تو نکاح کرنے کی بات ہی الگ ہے. تو احناف کے ہاں یہ ہیں کہ وہ صاف طور کے پر کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمارا فتویٰ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے, 4 سال وہ عدت گزارے گی, 4 سال تک اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کرے گی. اس کے بعد اگر نہیں آتا ہے تو اسے گم شدہ نہیں بلکہ وفات شدہ مانا جائے گا کہ اس کی وفات ہو گئی ہے, اور پھر وہاں سے وہ 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارے گی اور دوسرے کے لیے حلال ہو جائے گی, کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. یہ احناف کے بالکل واضح ہے اور وہ فتویٰ دیتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا لے کر آتے ہیں؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت پیش کرتے ہیں اس باب کے ضمن میں کہ اگر کسی عورت کا شوہر گم ہو جائے, اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہ ہو, تو کیا کیا جائے گا. آپ حیران ہوں گے, باب یہ ہے, ہر حدیث جو لے کر آتے ہیں, ایک عام آدمی سوچے گا کہ حدیث اور اس مسئلے کا تعلق کیا ہے. وہ حدیث لے کر آتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے کہ اگر ہم کوئی گمشدہ اونٹ پا جائیں تو کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو, اس کے ساتھ اس کا چارہ, اس کا پانی ہے, یہاں تک کہ وہ اپنے مالک کو مل جائے, یعنی اس کا مالک جو اصل ہوگا وہ اس کو لے لے, تم اسے استعمال نہیں کر سکتے. تو کہا کہ بکری, اگر بکری مل جائے گمشدہ, ہم کو پتہ ہی نہیں لگ رہا ہے کس کی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ تمہارے لیے, یا تو بھیڑیا اس کو اچک لے جائے گا, وہ کھا جائے گا. یہ حدیث لاتے ہیں. اب بتائیے ایک عورت جس کے شوہر کا اتا پتہ نہیں, گمشدہ ہے, اور اس حدیث میں آپ کیا تال میل بٹھائیں گے. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت ہے. وہ استدلال کر رہے ہیں کہ عورتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ جنہیں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں چاہیے, وہ اپنی خواہش کے پر بہت زیادہ صبر کرتی ہیں, قابو رکھتی ہیں. تو وہ اونٹ کی طرح ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے, یعنی ان کا شوہر ان کو مل جائے یا وہ اسی حالت کے اندر اپنی زندگی گزار دے. عورتوں میں یہ مزاج ہوتا ہے. تو اور دوسری ایسی ہے جسے اپنے نفس پر قابو نہ ہو, تو اس کے لیے بہتر ہے کہ جلد سے جلد اس کا نکاح کر دیا جائے حالات کو دیکھنے کے بعد, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے گناہ سرزد ہو جائے, کوئی نفس کے پر قابو نہ ہو رہنے کی وجہ سے ایسا عمل درپیش ہو جائے جو اس کے لیے باعث عذاب ہو. یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت ہے, استدلالات جس کو کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ جس طرح مسجد گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بنایا جاتا ہے, لیکن اگر بنانے والوں کا ارادہ اللہ کی عبادت مقصود نہیں ہے, حالانکہ مثال کے طور پر 100 لوگ آتے ہیں وہاں پر, 100 لوگ آئیں گے, 100 لوگ آنے کے بعد سب تو سازشی نہیں ہوں گے نا, جو بنانے والے چند لوگ ہیں وہی سازشی ہوں گے, اس کے علاوہ تو نہیں ہوں گے. باقی لوگ آئیں گے, اللہ کی خاطر نماز پڑھیں گے, چلے جائیں گے, ان کا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن مقصد یہ ہے, اور ان لوگوں کی شرارت کا اثر ان لوگوں تک پہنچنے والا ہے, اور اس کے اثرات دیگر لوگوں تک پہنچنے والے ہیں, اور اس طرح کی سازشی ذہنیت رکھنے والوں کو طاقت ملنے والی ہے, لہذا وہاں نماز پڑھنا بھی منع ہے. یہی ہے جو آگے باتیں کہہ رہے ہیں. اب یہ کہہ رہے ہیں اس باب کے بارے میں, یہاں واضحتاً ان لوگوں نے لکھ دیا, انہوں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پر قربانی نہیں کی جائے گی. تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہتے ہیں ایضاحی للہ فی مکان یذبح فی الاصنام,
کہ جہاں غیر اللہ یعنی بتوں کے لیے عبادت کی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، وہاں پر اللہ کی خاطر قربانی نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر میں یہ مشرکین کے حال کی موافقت ہے، اس لیے کہ وہاں مشرکین اصل میں کام کرتے ہیں۔ اس کی میں ایک عام مثال دیتا ہوں عقلی طور پر سمجھنے کے لیے، کہ اگر آپ شراب خانے میں گئے، حالانکہ آپ نے شراب نہیں پیے، نہ تو آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے کسی دوست سے ملاقات کرنے چلے گئے یا کوئی اور کام نکل گیا، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی شرابی کو سمجھانے چلے گئے کہ تمہیں شراب نہیں پینا چاہیے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ شراب خانے کے باہر نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان لوگوں کا نظریہ کیا ہوگا، سوچ کیا ہوگی؟ وہ تو یہ سمجھیں گے کہ آپ شراب خانے میں گئے، آپ نے شراب پیے۔ یہ مسئلہ ہے، تو مشکوک جگہوں پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ یہی معاملہ یہاں بھی ہے کہ جہاں غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا جاتا ہے، آپ مندر میں چلے جائیے، مندر میں جانے کے بعد نماز بھی پڑھ کے آئیں گے تو کوئی مانے گا کہ آپ نے نماز پڑھی ہے؟ کوئی نہیں مانے گا۔ تو ایسی جگہ جانا ہی کیوں ہے؟ ہمارے ہاں کچھ بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا کہ برادران وطن سے بڑی الفت اور محبت دکھاتے ہیں، جا کر مندروں کی صفائی کرتے ہیں اور فوٹو کھنچاتے ہیں، اسے وال پیپر پہ لگاتے ہیں، دیکھو ہمارا کتنا اچھا تال میل ہے غیر مسلموں کے ساتھ۔ یہی تال میل ہے؟ ارے عقیدہ توحید کی دعوت دینا یہ اصل چیز ہے۔ آپ ان کے کفر اور شرک میں تعاون دے رہے ہیں، انہیں مندروں، اگر کوئی مسلمان جا کر مزار کے پر چلا جائے، چلو ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ساتھ اخوت کا، بھائی چارے کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اس کے لیے جا کر مزار کی صفائی کریں گے تو کیا جائز ہے؟ جن لوگوں کو عقیدے کا پتہ ہی نہیں ہے وہ یہ سب حرکتیں کرتے اور کہتے دیکھو غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کتنے اچھے، اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہے؟ نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہے؟ نہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ انہیں بڑی فکر رہتی ہے۔ یہ ہے المیہ، مسلم حکمرانوں کے خلاف اناپ شناپ بکیں گے، غیر مسلموں کا سپورٹ کرتے پھریں گے، یہ ہے ان کا اسلام۔ یعنی انہیں اسلامی اخوت کا پتہ ہی نہیں ہے، بھائی چارے کا علم ہی نہیں ہے کہ حقیقت میں عقیدہ اور الحب للہ والبغض للہ، دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے کیسے ہونا چاہیے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا المیہ ہے۔ بہرحال تو یہ کہہ رہے ہیں ظاہر حال کے اندر مشرکین کی موافقت ہوتی ہے، اور ممکن ہے بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ شیطان تمہارے دل میں کوئی بری نیت ڈال دے، اور بری نیت یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ یہاں ذبح کرنا دیگر مقام اور دیگر جگہوں کے پر ذبح کرنے سے زیادہ بہتر ہے، یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے، لہذا ہمیں ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے۔ یہاں آپ کو جو کہا گیا ہے لا تقم فیہ، آپ یہاں نہیں کھڑے ہوں گے، تو یہ اشارہ ہے مسجد زرار کی طرف۔ زرار کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانے والی، یعنی اس مسجد سے مسلمانوں کو فائدہ نہیں، نقصان پہنچانا مقصود تھا۔ نیز آگے کہا گیا اس کو مسجد زرار کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ یہ مسجد قباء کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی تھی۔ جن لوگوں نے جا کر دیکھا ہے مسجد قباء سے تھوڑی ہی دوری کے پر ہے یہ، اور وہاں پر آج گورنمنٹ نے اس جگہ کے پر جو کھدائی بھی ہے وہ حصہ باقی رکھا ہے مسجد زرار کا، جہاں مسجد زرار بنائی جانے والی تھی اتنا حصہ باؤنڈری کر دیا گیا ہے، مسجد قباء کے بالکل قریب واقع ہے۔ یعنی اس مسجد کو بنا کر بالکل قریب بھی نہیں ہے کہ چند 100 فٹ کے فاصلے کے پر ہو، تقریباً وہاں سے آپ دیکھیں گے 200-300 یا 400-500 فٹ کے فاصلے کے پر ہوگی، کافی دوری کے فاصلے پر ہوگی، تقریباً آدھا کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ لیکن اس وقت کے اعتبار سے اصل مقصود مسجد قباء کو نقصان پہنچانا تھا، اس بنیاد پر قرآن مجید نے اس کو زرار سے تعبیر کیا۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، ایک تو نقصان پہنچانا مسجد قباء کو، وکفرا، اور کفر کے لیے، کفر یعنی اللہ کے ساتھ انکار کرنا، اس لیے کہ منافقین کا اللہ پر ایمان ہی نہیں تھا، زبان سے بہت دعویٰ کرتے تھے ہم پکے سچے مسلمان ہیں، لیکن قرآن نے ان کے دعوے کو رد کر دیا۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اس بات کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، یعنی جو زبان سے کہہ رہے ہیں وہ دل میں نہیں ہیں۔ تیسری چیز قرآن مجید نے بیان کی وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ مسلمانوں کے درمیان، مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ شیعوں کا جو معاملہ ہے، شیعہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، مسلمان نہیں کہتا ہے، اور ہمیں مسلم کہتا ہے۔ کیوں؟
اس کے مسلم کہنے کا مطلب ہے کہ ہم ظاہراً مسلمان ہیں، حقیقت میں مسلمان نہیں ہیں، اور وہ حقیقت میں مسلمان ہے اس لیے ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا پھنڈا کہ ہم جیسے اصل ایمان رکھنے والوں کو مسلمان کہہ کر یعنی منافق سے تعبیر کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا لکھتے ہیں؟ خلیفہ نہیں لکھتے ہیں، امیر المؤمنین لکھتے ہیں، یعنی مومنوں کے امیر۔ حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق لوگ کو نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ مومن حقیقت میں وہ اپنے آپ کو مانتے ہیں، بقیہ سارے کے سارے مسلمانوں کو نعوذ باللہ منافق مانتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تفریقا بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان تفرقہ اور اختلاف فتنہ پیدا کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اس لیے کہ اس مسجد کو بنانے کے بعد لازمی بات تھی کہ جو اس مسجد کے قریب لوگ رہتے، جو مسجد قباء میں جایا کرتے تھے، قربت کی وجہ سے وہ لوگ یہاں آنے لگتے، ہو سکتا ہے کہ وہاں مسجد قباء کی کچھ صفیں یہاں پر آ جاتی، اس طرح مسجد قباء کو نقصان پہنچنے والا تھا۔ اور اس کے بعد چوتھی چیز قرآن مجید نے بیان کی، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، لڑ رہا ہے۔ اب جنگ کا مطلب یہ نہیں کہ ڈائریکٹ تلوار لے کر ہے، ایک ہوتا ہے نظریاتی جنگ جو آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے پر 24 گھنٹے چل رہی ہے، نظریاتی جنگ۔ آج اگر آپ دیکھیں میدان جنگ وہ بن چکا ہے جو صرف تلوار سے، ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک جنگ وہ ہے جو سوشل میڈیا پر لڑی جاتی ہے، جس سے لوگوں کے ذہن و دماغ کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے، ان کے ذہن و دماغ کو خراب کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ایک بہت بڑا طبقہ جو انجینئر علی مرزا کو فالو کرنے لگ گیا ہے، ڈاکٹر اسرار کو، ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کرنے لگ گیا ہے، یہ کن چیزوں کا؟ یہ تو ڈائریکٹ کسی کے پاس پہنچے نہیں نا، یہ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے پر ہوتے ہیں، آپ کو انسٹاگرام پر ملیں گے، فیس بک کے پر ملیں گے، یوٹیوب کے پر ملیں گے، وہاں سے یہ اپنے باطل نظریات کو پھیلا رہے ہیں۔ اس میں سے ڈاکٹر اسرار تو دنیا سے جا چکے، لیکن ان کے باطل افکار و خیالات برابر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، اور آپ اگر ان کے بارے میں کچھ کہہ دیں تو پھر اس کے بعد دیکھیے طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، کیسی کیسی باتیں آپ کو علماء کو جاہل کہنے لگتے ہیں۔ ان جاہلوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ عالم کون ہوتا ہے، تو یہ جاہلوں کو عالم اور عالموں کو نعوذ باللہ جاہل سمجھتے، یہ ان لوگوں کی جہالت ہے، یہ ان لوگوں کا مبلغ علم ہے، تو یہ حالت بنی بھی ہے۔ تو ان لوگوں نے جو اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کر رہے ہیں تو انہیں پناہ دینا مقصود تھا۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ انہوں نے یہاں پر بیان کیا کہ ایک بندہ یہ ملک شام چلا گیا تھا، یہ قریب میں رہا کرتا تھا مدینہ کے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ وہاں سے ملک شام چلا گیا، اس کا نام ابو عامر راہب تھا، تو اس کو تبدیل کر دیا گیا، اس کو راہب نہیں فاسق کہا جانے لگا، ابو عامر فاسق، اس لیے کہ دین سے نکلا ہوا تھا۔ بظاہر اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تو طاقت و قوت بڑھ چکی ہے، تو عبداللہ بن ابی کی طرح یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے لگا، اور اس کے بعد اس نے اپنی واپسی کا ارادہ کیا، اور اس کے منافقین سے برابر تال میل تھے، اور ان منافقین کے ساتھ تال میل بٹھا کر اس نے مشورہ کیا کہ ایک مسجد ہمیں بنانا چاہیے تاکہ بظاہر وہ مسجد ہو، لیکن اس مسجد کے آڑ میں ہم اپنی فتنہ پروری انجام دے سکیں، اور جو لوگ آئیں دھیرے دھیرے ہم اپنی منافقت کو ان لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اب چونکہ یہ مسجد نبی سے دوری پر واقع تھی، تقریباً 3 کلومیٹر کے فاصلے کے پر واقع ہے، لہذا اس وقت کے اعتبار سے انہیں وہاں پر کام کرنا آسان تھا، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی نگاہ اور وہاں نظر نہیں ہوتی، تو ہم آسانی کے ساتھ دھیرے دھیرے اپنے نظریات کے حامی لوگوں کو وہاں لانا شروع کر دیں گے، اور اس طرح ہماری ایک بڑی جمعیت بن جائے گی، اور اس کے بعد بڑے پیمانے پر ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ یہ تھا ان لوگوں کا نظریہ، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنا۔ قرآن مجید نے وہی کہا، ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اس کا مقصود یہ تھا کہ جو اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کا مطلب نظریاتی طور کے پر اللہ اور رسول کی مخالفت پائی جا رہی ہے، یہ ہے اصل مقصود اور یہ اصل جنگ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں کو وہاں پر پناہ دینا مقصود تھا۔ آگے انہوں نے یہاں پر ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے ان اہل قباء کے بارے میں جو باتیں بیان کی ہیں اس تعلق سے اگلی آیات میں اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کی کہ اصل میں لوگ کون ہیں، اور اس کے بالمقابل جو اہل ایمان کی جماعت تھی،
جو پکے سچے مسلمان تھے ان لوگوں کی قرآن مجید نے تعریف کی، انہیں ہائی لائٹ کیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن جو باطل نظریات کے حاملین ہیں انہیں ہائی لائٹ کر رہا ہے، یہ منافقین ہے، اور اس کے بالمقابل جو اہل ایمان ہے ان کو بھی واضح کر رہا ہے کہ اصل میں مومن کون ہے، انہیں سمجھو۔ اور اس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ جو باطل نظریہ رکھتا ہے اس کو ہائی لائٹ کرنا، واضح کرنا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن عام لوگ نہیں جانتے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کی جائے، ورنہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی بڑا عالم ہے، یہ بھی دین کی باتیں کرتا ہے۔ وہی تو ہوتا ہے نا ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، انجینئر وغیرہ کے بارے میں، اور وہ دین کی باتیں کرتا ہے، غلط ہے کیا؟ لیکن وہ دین کے نام کے پر بیچ بیچ میں کیا پروستا ہے آپ کو پتا ہے؟ کیا آپ کو تمام چیزوں کا علم ہے کہ کتنا سچ بولتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے؟ کیا اسے توحید اور شرکوں کا صحیح طور پر علم ہے، مسائل کے بارے میں علم ہے؟ نہیں ہے، تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا ایسی ایسی چیزیں بیان کرے گا کہ اللہ رحم کرے۔ تو حق کو واضح کرنا، باطل کو واضح کرنا ضروری ہے، اس لیے قرآن مجید نے ان لوگوں کے بارے میں واضح طور پر بیان دیا جو اہل قباء کے تھے اور جن کا ایمان ظاہر و باطن میں بالکل نمایاں تھا۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا کہ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، کہ وہ مسجد جسے تقوی کے پر جس کی بنیاد رکھی گئی، یہ مسجد قباء ہے۔ قرآن مسجد زرار کے مقابلے میں مسجد قباء کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ مسجد قباء کی ایک اور بڑی فضیلت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے باوضو ہو کر جاتا ہے اور اس کے بعد جو مدینہ میں رہتے ہیں وہاں قریب میں رہنے والے اپنے مقام سے باوضو ہو کر جاتا ہے اور مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ مسجد قباء کو فضیلت عطا کی گئی ہے، حالانکہ یہ اس وقت اس بنیاد پر تھا کہ مسلمانوں کے لیے، انصار کے لیے، مدینہ میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے مسجد حرام میں پابندی لگا دی گئی تھی۔ اب وہ عمرہ بھی نہیں کر سکتے، حج بھی نہیں ادا کر سکتے، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے نعم البدل عطا کیا کہ تمہیں نہ تو کعبۃ اللہ جانا ہے نہ عمرے کے لیے، اللہ نے تمہارے لیے ایک آسان عمرے کا ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ رکھا ہے کہ تم اپنے گھر سے طہارت حاصل کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدل بھی جاتے تھے، سواری پر بھی جاتے تھے جیسا ممکن ہو۔ تو وہاں پر آپ دیکھیے مسجد نبوی سے مسجد قباء جانے کے لیے پیدل ٹریک بھی بنا ہوا ہے، آپ اس کے پر جا سکتے ہیں مسجد قباء پیدل، سواری ہے سواری سے چلے جائیے گا، اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرنا 1 عمرے کے برابر ثواب کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روز روز جائیں، صحابہ روز روز نہیں جاتے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بعض لوگ کیا کام کرتے ہیں، ارے چلو اتنی بڑی فضیلت ہے روز روز جا رہے ہیں، صبح نکلے وضو بنا کے مسجد قباء میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے چلے آتے ہیں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا ہوتا کر کے دکھاتے، صحابہ اسے کر کے دکھاتے، صحابہ نہ جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن جایا کرتے تھے، یہ آپ کا روٹین تھا، پیدل جاتے یا سواری کے پر۔ تو یہاں ان لوگوں کے اس بنیاد کے پر یہ اجر دیا گیا کہ کعبۃ اللہ کے دروازے بند کر دیے گئے تھے، تو اللہ نے ان لوگوں کے لیے مسجد قباء کا دروازہ کھول دیا۔ اب بعد میں مسجد حرام کعبۃ اللہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا، تب بھی یہ فضیلت اپنی جگہ پر باقی ہے، آج بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ جو بھی اپنے مقام سے باوضو ہو کر وہاں جائے گا، 2 رکعت نماز ادا کرے گا، انشاءاللہ اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ آپ کی سنت کے مطابق ہفتے میں ہونا چاہیے، روز روز نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ مسجد قباء کی فضیلت، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ کے پر رکھی گئی ہے۔ احق ان تقوم فی، یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں کھڑے ہوں یعنی نماز ادا کریں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اگر مسلمانوں سے کچھ لیا جائے تو انہیں کچھ دیا بھی جانا چاہیے۔ اگر کچھ لیا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ نہیں کرنا ہے تو کیا کرنا ہے وہ بھی بتایا جائے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ معاملے کے اندر ہمارے لوگ بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں۔ اسلام کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کیا مدینہ آتے ساتھ آپ نے تمام چیزوں پر پابندی لگا دی؟ نہیں۔ چور کا ہاتھ کاٹنے لگے یا زانی کو سزا دینے لگے؟ نہیں، فوری طور پر نہیں۔ پہلے آپ نے اس کا نعم البدل عطا کیا، ضرورت مند ہے زکوٰۃ و صدقات کے ذریعے ان کی مدد کی جائے، بیت المال کو قائم کیا تاکہ ایک ضرورت مند کو کبھی بھی اپنی ضرورت چاہیے پوری کر لی جائے، زکوٰۃ ہے، عام لوگ صدقات دے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھارا۔ اب سوچئے کہ ایک آدمی کو اگر اس کی ضرورت ہے، کوئی پرابلم آ گیا، اسے دینے والے 10 لوگ موجود ہیں، یا تو کوئی ایک ادارہ بیت المال کی شکل میں قائم ہے کہ وہاں جا کر وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے آسانی کے ساتھ،
اس کے بعد اگر وہ چوری کرے گا تو کون نہیں کہے گا کہ نہیں غلط کر رہا ہے؟ تو پہلے آپ نے نعم البدل عطا کیا، آپ نے نکاح کا راستہ آسان کیا، اتنا آسان کہ ایک صحابی کے پاس لوہے کی انگوٹھی تک نہیں تھی، نکاح ہو گیا، اتنا آسان کر دیا۔ اب یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم اس کو مشکل بناتے جا رہے ہیں، اتنا آسان کیا آپ نے، اس کے بعد آپ نے زناکاری بدکاری کے پر پابندی لگائی۔ تو پہلے راستے آسان کیجئے تاکہ لوگوں کی جو ضرورتیں وہ پوری ہو جائے، اس کے بعد اس کے پر عمل کیا جائے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، انہیں سمجھنا چاہیے۔ تو قرآن نے جب مسجد سے روکا تو اس کا نعم البدل عطا کیا کہ وہ مسجد میں نہیں جانا، یہ تمہاری فضیلت والی جگہ ہے، صرف منع نہیں کر دیا کہ وہاں نہیں جانا ہے، جانا کہاں یہ بھی بتایا، یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے تو اس کے بدلے میں تم کو کیا کرنا ہے وہ ہمیں عطا کیا گیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا احق ان تقوم فی، یہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ آپ وہاں پر نماز ادا کریں۔ اس کے بعد وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں قرآن نے تعریف بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا، جو اس بات کو پسند کرتے ہیں، پاکیزگی کو، طہارت کو پسند کرتے ہیں، یہ ان کی پسندیدہ چیز ہے۔ اب یہاں طہارت میں دونوں چیزیں آتی ہیں، منافقین کے اندر دونوں خامیاں ہیں، باطن کے اندر۔ اب یہاں قرآن مجید نے طہارت کا جو تذکرہ کیا، طہارت کا مطلب یہ ہے، اور اللہ بھی محبت رکھتا ہے طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے والے لوگوں کے بارے میں، تو یہاں طہارت سے مقصود یہ ہے، ایک تو وہ ہوتی ہے طہارت البدن، بدن کے پر جو گندگی لگتی ہے، من الاقدار، گندگی وغیرہ۔ اب یہ گندگی ناپاک بھی ہوتی ہے، پاک بھی ہوتی ہے، لیکن جو پاک ہے اس کے بارے میں، جیسا مثال کے اعتبار انسان کو پسینہ نکلا، اس میں بدبو آ رہی ہے، اسمیل آتی ہے نا، بازو میں کوئی کھڑا ہو گیا اس کو ناگوار گزرتا ہے، یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے وہ نجاسات، جو گندگیاں ہوتی ہیں، یعنی جسے پاک نہیں مانا جاتا، جس کی وجہ سے آپ کو وضو بنانا ہی ہے۔ اور اس کے بعد احداث ہے، یعنی پیشاب یا پاخانے کے راستے سے ہوا کا خارج ہونا، یا تو پھر پیشاب یا پاخانہ کرنا، یہ گندگیوں کی شکلیں ہیں، اور ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ لوگ ظاہراً بھی، یہ تو ظاہری ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو طہارت القلب ہوتا ہے، یعنی دل کی پاکیزگی، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ طہارت القلب جیسا کہ نفاق ہے، نفاق سے پاک ہے، حسد ہے، اس سے پاک و صاف ہے۔ یہ بڑا مسلمانوں کے درمیان ٹھیک ہے، ہم نفاق کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نفاق ہے ہی نہیں، کمال ہے کہ ہم صحابہ سے زیادہ اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں کہ وہ عمر فاروق جنہیں جنتی ہونے کی پتہ نہیں کتنی مرتبہ بشارت دی گئی دنیا میں، اس کے بعد بھی وہ نفاق سے ڈر رہے ہیں، کمال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جائیں گے، ہر دروازہ انہیں پکارے گا ابوبکر صدیق میرے ذریعے جنت میں داخل ہو، اتنا بڑا مقام، تمام انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ابوبکر صدیق کا ہے۔ اس کے بعد بھی مسلم کی روایت ہے، حضرت حنظلہ جا رہے تھے تو کہا کہ حنظلہ کیا بات ہے، کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے، تو کہا کیوں، تو کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، عذاب کی باتیں کرتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر ایمان کی روشنی بڑھ جاتی ہے، لیکن جب ہم آپ کے پاس سے جاتے ہیں، بال بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو وہ کیفیت باقی نہیں رہتی ہے۔ صحابہ اتنا ڈرتے تھے، تو کہا کہ حنظلہ اگر ایسی بات ہے تو میرے اندر بھی نفاق ہے، چلو ہم اللہ کے رسول کے پاس چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، شکایت کی ایسا ایسا مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ایمان ہے کہ تمہیں ڈر لگ رہا ہے کہ جو کیفیت میرے پاس ہوتی ہے وہ تمہاری اپنے بال بچوں کے درمیان تجارت میں نہیں ہوتی ہے، تمہیں فکر ہوتی ہے کہ تمہاری کیفیت کے پر اثر ہو رہا ہے، یہ تو فکر ہے، یہی ایمان ہے کہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم ویسے بن جاؤ جیسے تم میری مجلسوں میں رہتے ہو، فرشتے راستوں میں تم لوگوں سے ملاقات کریں گے، یہ نفاق نہیں ہے بلکہ ایمان ہے، تم ڈر رہے ہو، تمہیں فکر ہو رہی ہے، بتاؤ۔ اس کے بعد عمر فاروق، یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب السر، نبی کے رازدار، کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ منافقین کا نام کیا ہے، اللہ کے رسول نے ان کو نام بتایا، منع کر دیا تھا، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ منافقین کی لسٹوں میں میرا نام تو نہیں ہے۔ کہا کہ نہیں، آپ کا نام نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی مطمئن نہیں ہوئے، ابو لولو فیروز نے حملہ کیا تھا، نماز کی حالت میں آنتڑیاں کٹ گئی تھی، تو اس کے بعد بھی اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن عمر کو، بیٹے یہ دیکھنا کہ اگر میری نماز جنازہ میں حذیفہ رہیں تو تم میری لاش کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے بازو میں دفن کرنا ان کے ساتھ، اور اگر دیکھنا کہ حذیفہ نہیں ہے تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کرنا۔ اتنا ڈر، اتنا خوف،
اور یہاں ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پکے سچے مسلمان ہیں، دوسروں کے پر نفاق کا فتویٰ ٹھوکتے پھرتے ہیں، ارے وہ تو منافق ہے۔ کمال ہے، اتنا آسان ہے کسی کے پر حکم لگانا۔ آئینہ جب بھی دکھانا ہو پہلے دیکھو، اس کے بعد دکھانا چاہیے۔ اپنے آپ کو دیکھ لو، اس کے بعد کسی اور کو دکھاؤ۔ ہمارے یہاں دوسروں کو دکھانا بڑا آسان ہے، ارے وہ تو منافق ہے، تو ایسا ہے تو ویسا ہے، یعنی یہی جج ہے، اللہ انہی کی بنیاد پر فیصلے کرے گا، بلائے گا چلو آؤ تم فیصلہ کرو کہ اس کو جنت میں ڈالنا ہے کہ اس کو جہنم میں۔ انہیں اپنی فکر نہیں ہے، دوسروں کی فکر ہے۔ یہ ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے، مسلمانوں کا نہیں، مومنوں کا نہیں۔ مومن جو ہوتا ہے ڈرتے رہتا ہے، کرنے کے باوجود یہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ان کا دل پاک ہوتا ہے نفاق سے، حسد سے، والغل اور کینہ سے۔ کینہ جو دلوں کے اندر پائی جانے والی رنجش ہے، اس کو کہا جاتا ہے کسی کے بارے میں بلا وجہ نفرت۔ یہاں تو لوگ اچھے کاموں پر نفرت کرتے ہیں، لوگ اچھے کاموں پہ نفرت کرتے ہیں، کمال ہے۔ برے کاموں کی بات چھوڑ دیجئے گا، اچھے کاموں پر اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، وہ اتنے درس کیوں دے رہا ہے، اتنے پروگرام سو کیوں کر رہا ہے، اس کے پر لوگوں کو فکر ہو رہی ہے، کمال ہے۔ ارے یہاں تو خوشی منانا چاہیے نا، اہل توحید ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، ایمان کا رشتہ مننے کے بعد بھی ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ ہم کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا کس کے بارے میں؟ جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ کس بنیاد پر ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ ایمان کی بنیاد پر۔ جب دنیا سے چلے گئے اس کے بعد ان کے لیے ایمان کی بنیاد پر، توحید کی بنیاد کے پر دعا کرنے کا حکم ہے، تو پھر دنیا میں کیوں نہیں ہے؟ صرف مرنے کے بعد ہی ہے؟ دنیا میں دعا کیجئے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو سپورٹ کیجئے، دعا کیجئے اللہ اس میں برکت دے، اس لیے کہ سارے اہل ایمان کا کام ہے، کسی ایک کا کام نہیں ہے، یہ ہر علاقے میں ہر فرد کا کام ہے۔ تو یہ ہے نفاق سے، حسد سے، گل سے، اور اس کے بعد جو بدن کی نجاست ہوتی ہے اس سے پاک و صاف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں ایک حدیث آ رہی ہے، بڑی مشہور روایت ہے ابو داؤد کی، تو اس روایت کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہم آئندہ درس میں گفتگو کریں گے۔ وہ بوانا مقام کے پر ایک صحابی نے قربانی کرنے کی نذر مانی تھی، اس کے تعلق سے ہے، تفصیل ہے، انشاءاللہ وہ تمام چیزوں کو آئندہ درس میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بڑا اہم مسئلہ جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے دل کو نفاق، حسد، گل اور ان تمام چیزوں سے پاک و صاف رکھے، ظاہر اور باطن کی پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔